چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور واقعہ، اور یہ وہ واقعہ ہے جو سیدنا غوث العظم اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش کروں گا جو جس پر اعتراض اٹھایا جا سکے، اس پر اعتراض اٹھاؤ گے تو غوث پاک پر اعتراض اٹھاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے بادشاہ تھے، مرشد سے مرید ہوئے تو آپ کے مرشد نے کہا ابراہیم دنیا چاہتے ہو کہ خدا چاہتے ہو؟ فرمایا خدا چاہتا ہوں۔ کہا پھر دنیا کی بادشاہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بادشاہ چھوڑ دی، اپنے مرشد کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں پہ جا کر ریاضت کی، اپنے مرشد کے پاس رہ کر اس کے ساتھ سفر کیا، ہر وقت خانہ کعبہ کو تکتے رہتے۔ آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے مرشد نے آپ وصال ہونے سے پہلے آپ کو بتایا، کہا بیٹا جانا حبش کی فلاں نہر کے قریب خیمہ لگا کے بیٹھنا اور وہیں پہ تمہارا آستانہ بن جائے، آپ کا وہیں آستانہ وہیں ہے۔ آپ وہاں پہ آ کے رہنے لگے تو کیا ہوا کہ حبشہ کے بادشاہ کو پتہ لگا، حبشہ کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ بخارا کا جو پہلا بادشاہ ہے وہ یہاں رہ رہا ہے آ کے، تو اس نے کہا پتہ کروں جا کے کہ وہ یہاں پہ کیوں آ کے رہ رہے ہیں۔ تو حبشہ کا بادشاہ آیا، اس نے کیا دیکھا کہ ابراہیم بن آدم اپنے کپڑے سی رہے ہیں، تو بادشاہ ہنس کے کہتا ہے ابراہیم تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم بن آدم نے فرمایا کیوں؟ کہا ایک وقت تھا کہ تم زبان سے کچھ نکالتے تھے تو اسی وقت تعبیر شروع ہو جاتی تھی، لوگ تمہارے حکم کی تعبیر کیا کرتے تھے، آج اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے آپ کا بازو پکڑا، حبشہ کے بادشاہ کا بازو پکڑا اور کہا آؤ میں تجھے ایک نئی دنیا دکھاتا ہوں۔ لے کر نہر کے کنارے چلے گئے، وہی سوئی کو دھاگے سے توڑ کر پانی میں پھینکا، اور پانی میں پھینکنے کے بعد پانی سے کہا، مچھلیوں سے کہا مجھے میری سوئی واپس کرو گی؟ بس یہ کہنا تھا کہ پورے پانی میں ہلچل مچ گئی، ہر مچھلی اپنا منہ باہر نکالتی، ایک مچھلی کے منہ میں آپ کی سوئی تھی، آپ نے کہا جس دن سے اپنے مرشد کے بعد میں اپنے مرشد کے ہاتھ سے ہاتھ ڈالا ہے، پہلے تو دنیا کے لوگوں پر حکم چلتا تھا، اس دن کے بعد زمین پر بھی حکم چلتا ہے، آسمان پر بھی حکم چلتا ہے۔ پہلے تو جانداروں پہ حکم چلتا تھا، اب تو بے جانوں پہ بھی چلتا ہے، اب تو پتھر کو کہوں کہ چلنا شروع کر دو تو پتھر بھی چلتا ہے، اب تو درخت کو کہوں کہ اپنے آپ کو نیچے جھکا دے تو وہ بھی جھکتا ہے۔ پہلے تو انسان بات مانتے تھے، اب زمین مانتی ہے، آسمان کے بادلوں کو کہوں تو جمنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت تو حبشہ کے بادشاہ نے پتہ کیا کیا، اپنی پگڑی اتاری، اپنے گلے میں ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کہا حضور یہ بادشاہی دے دیں، مجھے بھی یہ بادشاہی دے دیں۔ اب آپ کا یہ فیصلہ کہ کون سی بادشاہی چاہیے، وہی ساری عمر دکانداری کرو گے، وہی ساری عمر صبح سے لے کر شام تک کام کرو گے، اور پھر مر جاؤ گے اور تمہاری قبر پر کوئی جا کے درود نہ پڑے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو، کیوں کماتے ہو کہ آسانی سے زندگی گزار سکتے؟ اگر موت ہی احساس نہ آئے تو کیا فائدہ ساری محنت کا؟ اس میں ذات کا تصور شروع کرو، لوگ تمہارے پاس اس لیے آیا کریں گے کہ چلو یار کسی اور دکان سے کیوں سودا خریدتے ہیں، اس کی دکان سے جا کے سودا خریدیں گے، کچھ پیاری باتیں بھی کرے گا، اسے دیکھنے میں لطف بھی آئے گا اور سودا بھی خرید لے گا۔ لوگ اس لیے آئیں گے تمہارے پاس۔ دوستو یہ کچھ حضرت بہو سلطان فرماتے ہیں کہ جو حقیقت نہ بتائے، حقیقت جانتے ہوئے حقیقت نہ بتائے وہ چھوٹا شیطان ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو حقیقت جانتے ہوئے حقیقت نہ بتائے وہ چھوٹا شیطان ہے۔ میں کسی مسلک پہ ہٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ جو اپنے جسم کی حرکت کو، ہاتھ کی حرکت کو، جسم کے پورے کی حرکت کو، زبان کی حرکت کو، آنکھ کی حرکت کو وجد سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دل کا قلب کا ذکر ہے اور ذکر قلبی ہے، وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ذکر قلبی نہیں، یہ ذکر کی گرمی کا نام ہے،
ذکر قلبی کیا ہے، حقیقت قلب کیا ہے؟ حضور باؤ سلطان لکھتے ہیں کہ اگر پورے کا پورا جسم پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حرکت میں آ جائے، اللہ اللہ بولنا شروع کر دے، تمہاری آنکھ سے لے کر زبان، کان، ناک، ہر چیز اللہ اللہ بولے، لیکن تمہیں دیدار خدا نہ ہو تو وہ سب کچھ فضول ہے، سب کچھ فضول ہے۔ کیا تمہارے جسم کی ایک ایک حصے سے اللہ اللہ نہ نکلے؟ وہ سب کچھ ظاہر ہے، ظاہری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دل کے اندر 70,000 پردے ہیں، وہ پردے اٹھا دیے جائیں، تمہاری ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ تم آنکھ کھولو یا نہ کھولو، تمہارے آنکھوں میں خدا اور اس کے رسول کا عشق جم جائے، تمہارا دل خدا اور اس کے رسول کی عشق کا منبع بن جائے، تمہارا ہاتھ ہلے تو آواز آئے اللہ، تمہاری آنکھ جھکے تو عشق میں بولے اللہ، تمہاری آنکھ بند ہو تو اپنے خدا کو دیکھو، آنکھ کھولو تو پھر بھی خدا کو دیکھو، تمہارا جسم کا ایک ایک حصہ خدا کا مظہر بن جائے۔ فرمایا جب یہ وقت آئے گا سمجھ لو کہ اس وقت تم عین خدا کے آئیں، اس کے لیے جسم کو تباہ کرنا پڑے گا، جسم کو فنا کرنا پڑے گا۔ اقبال نے کہا کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو سخن مر گئے تمام ایسا کی۔ اگر سینہ روشن نہیں تو فضول ہے کچھ کرنا، اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ 14 طبق دلے تھے اندر ڈبو بن، ہر چیز تیرے دل کے اندر موجود ہے، اس کو عیاں کرنا تیرا کام ہے اور تیرے مرشد کی نگاہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دو، خدا کے نام کی بقا کر لو، خدا کا نام مایا خلق را تات بود از قسمتن عارفانہ را ترکتن تات بود۔ لوگوں کا عبادت کرنے کا طریقہ جسم کی حرکت کا طریقہ ہے، وہ وضو کرتے ہیں، وہ سجدے دیتے ہیں، فرمایا عارفوں کا طریقہ یہ نہیں، عارفوں کا طریقہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے کا طریقہ ہے، وہ اپنے جسموں کو برباد کر دیتے ہیں، صرف خدا کے نام کو زندہ رکھتے ہیں، وہ نیند کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چین کی پرواہ نہیں کرتے۔ خلق را تات بود از قسمتن عارفانہ را ترکتن تات بود، وہ اپنے جسموں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے خدا کے نام کی پرواہ کرتے ہیں اور ہر چیز کو خدا کے نام کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت مائی رابعہ بصری کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو کہنے لگی حضور بڑی میری خوش قسمتی کہ آپ خواب میں آئے۔ حضور نے فرمایا اچھا رابعہ بصری یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دنیا میں اس جہاں میں سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ تو کہنے لگی حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے اس جہاں میں سب سے زیادہ اس میں اللہ سے محبت ہے۔ بس آپ کا یہ جواب دینا تھا کہ حضور سرور کائنات بولے، فرمایا آج رابعہ بصری خدا نے تجھ پر اپنی عنایت کر دی، آج تم پر مہربانی کر دی، خدا نے اپنا لبادہ تم پر پھینک دیا۔ پھر جب تمہارا ہاتھ ہلے گا تو وہ قرآن کی آیت کے مطابق اس کا ہاتھ ہلے گا۔ یہ ان کے ہاتھ نہیں ہلتے، یہ میرے ہاتھ ہلتے ہیں۔ یہ کنکریاں انہوں نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی۔ پھر وہ وقت آ جائے گا اور پھر اس کے بعد حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، یہ بھی حضور غوث الاعظم اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ظاہری بنیاد حضور ذنون مصری کا عجیب قصہ تھا، عجیب سا ظاہری وجود تھا، لوگوں کو دور رکھتے، عبادات اور نماز میں اتنا مشغول نہ رہتے،
عجیب عجیب باتیں کرتے. حلقے کے تمام علماء نے آپ پر فتویٰ لگا دیا. علماء کے علاوہ مفتیوں اور صوفیاء نے بھی آپ پر فتوے لگا دیا. میں نے کہا یہ کوئی صوفی شوفی نہیں, یہ تو ڈوک چال ہے, ڈوک عجیب سا اہم. تو سب نے ان سے اجتناب کر دیا اور آپ گاؤں کے بعد قبرستان میں رہنا شروع ہو گئے. وقت گزرتا گیا, آپ کا وصال ہوا. آپ کا وصال ہونا تھا کہ اس رات حضور سرور کائنات 19 لوگوں کو ملے. حضور کی زیارت 19 لوگوں کو ہوئی جو کامل اولیاء اللہ تھے. سب اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ